فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الصلین. محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، چاند رات کی مجلس ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا. جس مہینے کا انتظار تھا وہ مہینہ آ گیا. بلیسنگ والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا، تقدیر کو بدلنے والا، زندگی کو بدلنے والا، اللہ سے قریب کرنے والا، معصومین سے کلوز کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ. اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. کل سے انشاءاللہ میری ٹاپک دعا ہے. فرسٹ 10 days کہ رمضان میں فرسٹ 10 days میں رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان کو 3 حصوں میں. فرسٹ 10 days رحمت کے، پھر مغفرت کے، پھر آخرت کے. انشاءاللہ اسی انداز سے مجلسیں ہوں گی. آپ کے پاس سکیڈول ہے. کل بھی میں نے انہی کلمات سے مجلس کا آغاز کیا تھا. فیا لیتنی. یہ کیا ہے فیا لیتنی؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں. زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ فیا لیتنی، کاش میں بھی ہوتا. کہاں ہوتا؟ کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کی مدد کرتا. تو کیا یہ زبان سے بولنا کافی ہے یا عمل کرنا کافی ہے؟ لاکھوں برس سے پوری زندگی آپ مدغاسکر میں بول رہے فیا لیتنی کنتو معکم. کربلا جاتے شہدائے کربلا کی زری کے پاس کھڑے رہ کے بولتے فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا مولا حسین تو میں بھی آپ ان کی طرح نصرت کرتا. تو صرف بولنا کافی ہے؟ ہم تو بول رہے وائی آر وی ناٹ گیٹنگ چانس. پھر ہم کو موقع کیوں نہیں مل رہا؟ کیا ہم تیار ہیں کربلا کے لیے؟ یہ آج کی خواہش نہیں ہے دوستو. یہ ایک جملہ فیا لیتنی تمہاری پوری زندگی کو بدلے گا. You understand what I mean؟ آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک جملہ، جسٹ ایک جملہ فیا لیتنی. یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہا. یہ زیارت آئی کہاں سے ہمارے پاس؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی پوری ڈیٹیل تو میں کل پرسوں میں دعاؤں کی مجلسوں میں بولوں گا. زیارت وارثہ آئے گی. یہ زیارت آلموسٹ 1200 ایئرز، 1200 سال سے ہمارے پاس ہے. جب پہلی مرتبہ چھٹے امام کے زمانے 118 ہجری یا 120 ہجری میں یہ زیارت آئی ہمارے پاس. ڈیٹس میں اختلاف ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا. جب مولا کے زمانے میں مدینہ منورہ سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کربلا مولا گئے، اللہ کربلا کی بھی زیارت نصیب ہو ہم کو انشاءاللہ. تو جب گئے تو وہ لوگوں نے جا کے امام حسین کی زیارت کی، واپس آئے مدینہ. آنے کے بعد چھٹے امام سے ملاقات کی.
ملاقات کر کے کہا مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے. وہ زمانہ آسان نہیں تھا، چوری سے گئے تھے، چھپ کے گئے تھے، ظلم کا زمانہ، منصور دوانخی کا زمانہ، بنی عباس کا پیک ہے، بنی عباس ظالم کا زمانہ ہے. تو گئے، مولا امام نے پوچھا کیا کیا تم نے جا کے؟ تو کہا مولا ہم نے آپ کے جد کو سلام کیا، مولا حسین پہ روئے، ماتم کیا، مرثیہ پڑھا، گریہ کیا، پرسہ دیا، واپس آ گئے. تو امام نے کہا نہیں، اب جب جانا تو میرے جد کو ایسے سلام کرنا. اس کے بعد پوری زیارت وارثہ. یہ جملے جتنی ہمارے پاس زیارت ہیں یاد رکھیں، جتنی زیارت ہے اور جتنی دعائیں ہیں، جیسا دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، جتنی آپ کے پاس بڑی بڑی دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں امام کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. پوری زیارت، ہر معصوم کی زیارت اس کے پیچھے نص معصوم ہے. اسی لیے ان تمام زیارات میں اثر ہے، پاور. ایک زیارت میں پورا اشرا زیارت وارثہ پہ پڑھ دوں آپ کو، بتاؤں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں. اب میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل پرسوں میں جب پڑھوں گا زیارت وارثہ کی تو ڈیٹیل میں جاؤں گا. مجھے یہاں بتایا گیا، آنے سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مدغاسکر میں کڈنیپ ہو جاتے لوگ. میں ڈر گیا. لوگوں نے کہا نہیں مولانا آپ مت ڈریں، آپ کو کوئی کڈنیپ نہیں کریں گا، اس لیے کہ آپ کوئی ملینر نہیں ہے، آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. زندگی چاہتے ہو، زندگی. آج میں آپ کو گولڈن گفٹ دے کے جا رہا ہوں یہاں سے. مجھے آج معلوم ہوا کہ ایک فیملی میں ایک بچہ جوان، اللہ اس کو جلد سے جلد عزت کے ساتھ رہا کرے. ایک فیملی میں یہاں پہ ایک جوان، اس کو کڈنیپ کیا گیا. اور ری یونین میں مجھے ایک مومن سے بھی ملاقات ہوئی تھی یہیں کے آپ کے، جو اندر جا کے واپس آئے. وہ یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو آج کے بعد میں مولا حسین کی ذریعے سامنے اس کے بعد بول رہا ہوں، یو ٹرائی، تم ٹرائی کرو، کوشش کرو، and you will see the result، تم رزلٹ دیکھو گے. ٹرائی کرو، ٹرائی کرو. میں 30 دن ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ. انشاءاللہ چھٹے امام کے جملے، زیارت وارثہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، یہ اتنا پاور ہے اس میں، اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہاں پہ ہو تو تم یہاں چلاؤ گے. اتنی طاقت ہے زیارت وارثہ. کڈنیپنگ موت کے لیے، کڈنیپنگ بول کے لفظ لکھا ہوا نہیں. اگر جب حالات کئی ملکوں میں ٹرائی کیا گیا، کراچی میں ایک زمانے میں بہت لوگ شہید ہو رہے تھے، گھر سے نکلتے، آج بھی وہی حساب، اللہ وہاں پہ رحم کرے. گھر سے نکل رہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی. ٹارگٹ کلنگ، ٹارگٹ کلنگ سمجھتے چن کے لوگ مار رہے تھے. یہ ڈاکٹر ہے اس کو چن کے مارو، یہ انجینئر ہے اس کو مارو، یہ پیسے والا اس کو مارو، یہ بزنس مین ہے اس کو مارو. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اب تک ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ. کتنے شہید ہوئے کراچی میں، کتنے شہید. اس زمانے میں یہ ٹرائی کیا گیا. زیارت وارثہ کے لیے یہ، آج کے بعد مدغاسکر میں پھر کوئی کڈنیپ نہیں ہونا، نہیں ہوگا. اگر تمہارے پاس بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے امام کے اوپر، بھروسہ کرتے امام کے اوپر، توکل کرتے، یقین کرتے زیارت کے اوپر، تو then you will see the result. آپ رزلٹ دیکھیں گے. وضو کر کے جب آپ گھر سے نکلو باہر، لڑکا لڑکی عورت مرد، کوئی بزنس کے لیے آپ جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں کوئی پریشانی ہے، بزنس، جاب، کوئی جاب، کوئی مقصد کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وضو کر کے جب ڈریس اپ ہو جاتے، ڈریس اپ ہو کے وضو کر کے گھر کے دروازے کے اوپر، آپ کا جو مین ڈور ہے، گیٹ ہے، جو بھی آپ کی، 5 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، جسٹ 5 منٹ. زیارت وارثہ اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور زیارت لگا دو. گھر کے دروازے کے اوپر زیارت وارثہ پڑھ کے جب تم باہر نکلتے، زیارت ختم ہوئی، نماز پڑھنے کی ابھی ضرورت نہیں، زیارت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے رائٹ سے دروازہ کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے سیدھا پیر باہر ڈالو اور نکل جاؤ. واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا. میں کیا بول رہا ہوں یار. جس کے ضامن حسین ہوں گے
اسے کوئی ٹچ کر سکتا؟ لیکن یہ سب چیزیں یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی بات ہے، بلیف کی بات، عقیدے کی بات۔ اگر تمہارے پاس یہ عقیدہ ہے، رسک کے لیے جا رہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، ٹرائی کر کے دنیا میں نے ہر جہاں ٹرائی کیا، وہاں پہ یہ کام ہوا، ہر جگہ۔ میں تھوڑے اپنی مجلس کو سلو پڑھ رہا، اس لیے کہ مجھے بولا گیا کہ آپ فاسٹ بہت پڑھتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا حکم، 30 دن تو آپ ہی کی بات سننا ہے۔ پھر زیارت وارثہ دنیا میں جہاں بتائی گئی، ایسا کیسے بھی حالت۔ میں لاہور پاکستان کا ایک قصہ سناتا آپ کو۔ لاہور مجلس پڑھنے گیا، وہاں پہ ایک دروازہ، ایک جگہ ہے موچی دروازہ، لاہور میں بہت شیعوں کا گڑھ ہے وہاں پہ۔ میں کربلا گامشہ مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں کا قصہ سنا تھا، زیارت وارثہ کی برکت۔ ایک بہت بڑا بزنس مین، تاجر، بہت بڑا کاروبار اس کا، پاکستان میں ملینر ہے، وہ ریٹیل بھی ہے، ہول سیل بھی ہے، سب ہے۔ وہ آیا، آ کے کہنے لگا مولانا میں اتنا پریشان ہوں، بزنس ہے، کیش آ رہا، فلو ہے، پیسہ آ رہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیب میں سوراخ ہے، آتا کدھر چلے جاتا معلوم نہیں ہوتا، بالکل ختم ہو گیا، رہی نہیں، پیسہ بچتا ہی نہیں، میں لاکھوں کما رہا، کدھر جانا نہیں معلوم۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ، اور بولتا کہ خطرہ، جان کا بھی خطرہ ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے میرا، اور کاروبار ہوتا ہے لیکن بند ہو جاتا، پیسہ چلے جاتا۔ میں نے کہا زیارت وارثہ پڑھو، دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھنا، بسم اللہ بول کے باہر چلے جاؤ۔ آفس میں جانے کے بعد جو تمہارا کہاں کاروبار ہے، جو تمہاری سیٹ ہے، یہی بات میں نے فورٹ لوڈرڈیل میامی میں، امریکہ میں 3 سال پہلے، بہت بڑا پرفیومز، برانڈڈ پرفیومز کا بزنس مین تھا، بہت، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت زبردست بزنس ہے ان کا، ان کے لیے بھی یہی کہا تھا ان کے، لیکن عاشورہ کہا تھا، جو میں عاشورہ پہ بولوں گا تو وہ قصہ سناؤں گا آپ کو۔ آپ یقین کرو، گھر میں سے نکلا وارثہ پڑھ کے 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 4 منٹس۔ آفس پہ گیا، اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی، ٹیلی فون آنسر نہیں کیا، کچھ نہیں، 4 منٹ زیارت وارثہ پڑھ کے ہی سٹارٹڈ ورکنگ، وہ کام کرنا شروع کیا۔ بولتا ہے مولانا 3 دن کے بعد آ کے ہاتھ کو ایسا رکھتا ہے پیروں پہ، رکھ کے بولتا ہے مولانا اب سمجھ میں نہیں آ رہا پیسہ خرچ کہاں کروں، بیگ بھر کے لاتا ہوں۔ زیارت وارثہ کا رسک کے لیے، کسی کا رسک، کاروبار اگر تمہارا چھوٹا ہے، تم چاہتے کہ تمہارا کاروبار بڑھ جانا، زیارت وارثہ پڑھو، دروازے پہ پڑھو، اور وقت دکان پہ پڑھو، شاپ پہ پڑھو، آفس میں پڑھو، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ عرب میں، میری پوری زندگی عرب میں گزری، 18 ایئرس کویت میں رہا، الحمدللہ، آلموسٹ۔ میں ایویشن کا آدمی ہوں، ایئر لائن کا آدمی ہوں۔ آپ بولیں گے ایئر لائن کے آدمی ممبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، جاب کرتے میں مدرسے پڑھتا تھا، اب کچھ نہیں کرتا، اب صرف مدرسے پڑھتا ہوں، سال بھر 9 مہینے ٹریول کرتا ہوں ماشاءاللہ سال میں، قصر نماز نہیں پڑھتا ہوں، اب ٹائم ہی نہیں، ٹوٹلی بکوں سالوں، الحمدللہ، یہ مولا حسین کا کرم ہے۔ تو میں آپ سے بولا، زیارت وارثہ زندگی کو ایسے بدلتی ہے، ایسے بدل، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے۔ یہ نہیں کہ زیارت وارثہ پڑھو پھر غیبت کرو، زیارت وارثہ پڑھو اور میوزک سنو، زیارت وارثہ پڑھو رزق حرام کھاؤ، تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ زیارت کوئی عمل کرو، اب رمضان جیسا آ رہا، وہ تو کل سے بولوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ کڈنیپنگ، اگر ہر آدمی مدغاسکر میں اگر یہ پرابلم ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس معصومین نے ہر چیز بتائی، تم یہ کرو، اس کے بعد ہم تمہارے ضامن ہو جائیں گے۔ اب جیسے ابھی آپ نے دعا افتتاح پڑھی، موسٹ ریکمینڈڈ دعا، اس سے اچھی ریکمینڈڈ کوئی دعا نہیں ہے رمضان میں، لیکن یہ رٹ کے نہیں پڑھنا، یہ نہیں کہ پڑھے، ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جب بھائی دعا پڑھا تھا عربی میں، اب گجراتی میں ٹرانسلیشن پڑھو، انگلش میں پڑھو، فرینچ میں پڑھو، لیکن پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا بول رہے آپ۔
اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ دعا سے ایسے کلوز ہو جائیں گے. اگر تم زیارت وارثہ مدغاسکر کے ہر گھر میں ہو, بچے جب جا رہے اسکول کو, خدا نہ خواستہ بچوں کا ڈر ہے آپ کو کہ بچے جائیں گے تو خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی کڈنیپ کر لے گا, تو آپ گھر میں یہ اصول بناؤ, یہ پریکٹس بناؤ کہ بچے گھر 5 منٹ میں 5 منٹ مانگ رہا, پورے مدغاسکر کی میری مجلس لائیو جاری, جو مجھے سن رہا اس وقت میں سب کو بول رہا 5 منٹ, give me 5 منٹ, مجھے 5 منٹ دو جو میں بول رہا آپ کو. 5 منٹ نکالو, 5 منٹ پہلے اٹھو, بچوں کو دروازے پہ کھڑے رہ کے بچے نہیں پڑھ سکتے, آپ پڑھو, باپ پڑھے, ماں پڑھے, ٹیلی فون پہ لگا دے, زیارت وارثہ پڑھ کے بچوں کو باہر بھیجو. ایکسیڈنٹل موت سے سنتے جاؤ برکت, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاتے. رزق کا پرابلم ہے تو رزق کھل جاتا, بیماریوں سے بچتے, پریشانیوں سے بچتے, مصیبتوں سے بچتے, بلاؤں سے بچتے. 1000 فائدے بتائے گئے, زندگی میں برکت ہونے لگتی. لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا, غور سے سننا, کہ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ, رزق حرام نہیں کھانا, گانے نہیں سننا. میں انشاءاللہ یہ تو ڈیٹیل میں بولوں گا, یہ تو میں آپ کو ٹاپکس دے رہا رمضان کی, رمضان میں یہ پورے ڈیٹیل میں ایک مجلس آئے گی اس کے اوپر. میں پورا ایک انقلاب چاہتا, ریولوشن چاہتا یہاں پہ انشاءاللہ, یوتھ میں چاہتا, بڑوں میں نہیں, بڑے تو بڑے. تو اگر تم وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے کوئی پرابلم ہی نہیں. ایون جب دلہن شادی ہو رہی, لڑکی کی شادی ہوئی, لڑکی دلہن بن گئی, تیار ہو گئی, میک اپ کو کر گئی, پارلر جا کے دلہن تیار ہو گئی, نو پرابلم. لیڈی پارلر میں جا کے تیار ہونا کوئی بری بات نہیں, دلہن پوری تیار ہو گئی. اب وہ جاری سٹیج کے اوپر شادی ہال میں, میرج ہال میں, دلہن اپنے روم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے زیارت وارثہ پڑھ کے باہر نکلے, ہیپی میرڈ لائف ہوتی, گھر میں خوشیاں. پھر طلاق کا پرابلم نہیں ہوتا. پھر لیکن وہ کنڈیشنز کے ساتھ, میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں, یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ زیارت وارثہ پڑھو سب جو چاہے کرو, نو. زیارت وارثہ پڑھ کے اگر یہ کنڈیشنز کو, یہ اصول کو تم مانو گے, تم یقین کرو, دنیا میں کوئی شیعہ زمین پہ نہیں رہے گا, آسمانوں پہ رہے گا. ڈو سم تھنگ. میں انشاءاللہ ابھی جو ڈیٹیل میں آؤں گا, آج تو 45 منٹ سے پڑھنا ہے مجھے, کل 1 گھنٹہ پڑھوں گا, ابھی سے بول رہا. میں کیا کروں, مجبور ہوں. اتنے چھوٹے ٹائم میں دعاؤں پہ کیا بتاؤں گا. تو بہرحال 60 منٹس, کل سے میری اسپیچ 60 منٹس کی ہوگی, 1 گھنٹہ ختم کروں گا, 1 گھنٹے میں مجلس ختم انشاءاللہ. خاموش ہو گئے, نہیں پڑھوں. تھینک یو. مولا سلامت رہے گے مدغاسکر والوں کو. ارے بابا میں نے آپ کو دعا دی, آمین بھی اتنا آہستہ یار, ہمیشہ یاد رکھو, آمین ہمیشہ بولو, ہمیشہ زور سے بولو آمین. کیوں؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ایک آمین اگر کسی کی قبول ہوگی نا تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. آمین زور سے بولنا, یہ تکلف سے نہیں بولنا, اس لیے کہ ہو سکتا تمہاری آمین تمہاری زندگی بدل دے. ہو سکتا تمہارے رات میں آج موت آنے والی تھی, تم نے دوسروں کے لیے رحمت کی دعا کی تو اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کر دے. وی ڈونٹ نو, آپ کو اندازہ نہیں اس کا کیا برکت ہے. تو بہرحال زیارت وارثہ اگر روز پڑھ کے کوئی گھر سے نکلے, بلیو می کڈنیپنگ ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد ایک اور بات بول رہا, مجھے بہت تکلیف ہوئی, I'm sad, مجھے افسوس ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ ایک مومن, بے انتہا وہ مومن ہے, ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر دیا گیا. 10-12 دن ہو گئے, ماں پریشان اور اس کا کچھ نہیں ہوا. یہ پڑھو زیارت وارثہ, روز گھر سے پڑھ کے نکلو. بچوں اسکول جا رہے, ماں کھڑے رہ کے زیارت وارثہ پڑھے, بچوں کو رخصت کرے, واپس آئے بچے حسین ابن علی کی ضامن ہو جاتے. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا اغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھ کے نکلنا. تم نہیں پڑھ سکتے, کوئی پڑھے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ آیت اور زیارت وارثہ پڑھ کے اگر کوئی نکلے, منبر رسول سے بول رہا, اب اس سے زیادہ کیا بولوں. رمضان کی پہلی رات
اس میں بول رہا، مدغاسکر کے اس عزا خانے میں بول رہا۔ اگر سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 اور وارثہ پڑھ کے نکلے، اس کے بعد دعا کرتے ہوئے باہر چلے جاؤ، دعا کیا کرو؟ یہ دعا مت کرو کہ پروردگار صرف تم مجھے بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، نو، یہ دعا کرو کہ مدغاسکر کے سارے مومنین و مومنات، سارے بچے، دنیا بھر میں جتنے لوگ اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا، ان سب کو مولا زیارت وارثہ سے اور سورہ یاسین کی اس آیت کی برکت سے ان کو، علی کے شیعوں کو بچا لے۔ اتنا امپروومنٹ تو ہوا، بچا لے تو کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد، آپ خود بچ جاؤ گے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت کا مطلب کہ اللہ بولتا میں سامنے آگے پیچھے دیوار کھڑا کر دوں گا۔ اگر کوئی نیت سے آئے گا بھی، اس نیت کے ساتھ وہ آئے گا بھی کہ میں اس کو کڈنیپ کروں گا، میں اس کو لے کے آؤں گا، تو آپ سامنے کھڑے رہیں گے، لیٹرلی سامنے کھڑے رہیں گے، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے یاسین؟ پورا اشرا یاسین پہ پڑھو کہ کیا کیا برکت، آخرت کی کیسی باتیں کر رہا اللہ اس سامنے تم کھڑے، اللہ بولتا میں دیوار کھڑا کر دوں۔ آپ کو معلوم یہ آیت کب پڑھی گئی تھی؟ پہلے مکے میں جب ہجرت کے وقت کافر اور مشرکین نے اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا، اور اس وقت امام علی سے اللہ کے رسول نے کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی نے کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کہا یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچے گی۔ بڑے بڑے تھے، سلایا کسی کو نہیں، دوسرے سوتے تو 1 منٹ میں سب معلوم ہو جاتا کون خاکی ہے کون نوری ہے۔ نہیں 1 سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا کہ کتنے خاکی ہے کون نوری ہے، جب ہی کلیئر ہو جاتا۔ میں واقعہ تو انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، ابھی تو نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول مولا لیٹ گئے، اللہ کے رسول نے نیچے سے مٹی اٹھائی، ڈسٹ، خاک، مٹی اٹھائی، چند کنکر اٹھائے مٹی کے، اٹھا کے یہ آیت پڑھی۔ پورے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، سارے دشمنان اسلام، سارے دشمنان اسلام تلواروں کو لے کے کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول دروازہ کھولتا ہے، مٹھی میں پڑتا ہے، ایسا پھینکتا ہے ان کے سامنے، اور ان کے سامنے سے نکل گئے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے دیوار کھڑا کر دی۔ اللہ بچانا چاہے تو who can stop him؟ کون روک سکتا اس کو؟ قادر مطلق۔ تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں ممبر سے بول رہا، آج کے بعد اگر تم یہ عمل کرو گے انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ہوگا ہی نہیں کڈنیپ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انلیس کوئی وہ ایسا گناہ کر رہا جس کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ کوئی گناہ تو نہیں کرتا، سب نیک ہے ماشاءاللہ، نہیں میں تو پورے میرے بھائی پورے نیک ہے، عورت بھی کرے لڑکی بھی کرے، پروٹیکٹڈ ہے۔ زیارت وارثہ دلہن پڑھے، شادی جب ہو تو رخصتی سے پہلے پڑھ لے، پڑھ کے جائے لڑکے کے گھر کو، پھر دیکھو تم اس کی اتنی ہیپی لائف ہوتی، اتنی خوشیوں کی زندگی ہوتی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن پھر وہاں پہ وہی کنڈیشن جو اسلام کا فریم ہے، اس فریم میں رہ کر اب وہ لڑکی زیارت وارثہ پڑھے، سب کرے، باہر نکلے شوہر کے ساتھ مکس گیدرنگز میں جائے، بے حجاب رہے، تو اثر نہیں ہوگا۔ میں پورے کنڈیشنز کے ساتھ بول رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ جادو کرو ہو جائے گا، نو، میں جادو پہ بھی پڑھوں گا، جادو کے اوپر پوری ایک مجلس پڑھوں گا یہ رمضان میں انشاءاللہ۔ یہ بیماریاں، ساری بیماریاں افسوس سے کہہ رہا کہ ہماری کمیونٹی میں آ گئی۔ اب میں مدغاسکر کی بات نہیں کر رہا، میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہاں پہ یہ پرابلمس ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، میرے لیے تو کوئی نئی بات نہیں، یہ بڑا میں ہر جگہ یہی بولتا ہوں کہ افسوس ہے یار، علی والے ہو تم لوگ، حسین کے عزادار ہو، حسین کے ماتمدار ہو، عزاداری کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر یہ بیماری حسد، اس پہ بھی پوری ایک مجلس ہونے والی ہے، جلسی پوری مجلس ہوگی،
ایلیگیشنز پوری مجلس ہوگی انشاءاللہ. میں ٹوٹل ایک ریولیوشن، بار بار ایک جملہ بول رہا، میرے یوتھ میں ریولیوشن آنا کہ وہ لوگ آ کے ان بیماریوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا، اپنی لائف سے دور کرنا، زندگی سے دور کرنا. سب سے پہلی چیز آج پہلی مجلس میں رمضان کی رات کی، پہلی رمضان کی رات کی مجلس ہے، چاند رات کی. ایک بات، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، غفلت سے باہر آؤ. اگنورنس انگلش میں جس کو بولتے، اردو میں غفلت بولتے. آپ سمجھتے ہیں غفلت کیا ہے؟ غفلت، غفلت سے باہر. میں غفلت میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بعد میں جاؤں گا. غفلت ہماری کیا ہے؟ میں تو نمازی ہوں، میں تو 30 روزے رکھتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو صف میں پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں. یہ نکالو دماغ سے، نکالو دماغ سے. علی والا کبھی غفلت میں نہیں رہتا. کبھی میں 30 دن ہوں، مجھے ایک واقعہ بتاؤ، ایک اتنا بڑی بات کر رہا ہوں، 30 ڈیز ماشاءاللہ ہوں رمضان کے پورے انشاءاللہ. ایک واقعہ بتاؤ کہ سلمان جو ایمان کے 10 درجے پہ تھا، سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے. سلمان کی وجہ سے معلوم ہوا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے. سلمان نہیں ہوتے تو آج معلوم ہی نہیں ہوتا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے. سلمان نے بتایا کہ علی کی محبت میں 10 درجے سے زیادہ ایمان پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. سلمان اتنا بڑا شیعہ ہے. واٹ آر وی؟ ہم کیا ہے؟ زیرو ہے، لٹرلی زیرو ہے، کچھ نہیں ہے. ہم تو شیعہ ہے نہیں، ہم تو محب ہیں. شیعہ تو بہت بڑی بات ہے. میسب، مسلمان، بوذر، مقداد، کربلا والے، ہارون مکی، بڑے بڑے شیعہ ہیں. وہ شیعہ وہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھے بولے دیوار کو بولے تو دیوار بولے، دیوار کے پیچھے کیا ہے بولے شیعہ وہ ہے، شیعہ نے علی وہ ہوتا. وہ چلا تو معلوم ہوتا کہ علی کا شیعہ ایسا چلتا ہے. وہ بات کرے تو معلوم ہوتا کہ علی کا شیعہ ایسی بات کرتا. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے مدغاسکر میں، نہ عورت کو، نہ مرد کو، نہ لڑکی کو، نہ لڑکے کو، کہ میں علی کا شیعہ ہوں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کردار بتانا تم علی والے ہو. آپ سمجھ لیں میری بات؟ یہ تو میں ٹاپکس دے رہا پورے 30 دن کی، پورے 30 دن کی ٹاپکس میں یہ سب آئیں گی باتیں ڈیٹیل میں. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ غفلتوں سے باہر آؤ. رمضان بہترین مہینہ ہے غفلتوں سے باہر آنے کا. اس سے اچھا مہینہ نہیں. رمضان میں پریکٹس نہیں ہے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھنا. فائن، یہاں کے روزے تو بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، اتنے چھوٹے روزے، 11-12 گھنٹے کے روزے. لندن میں 18-19 گھنٹے کے روزے. یہاں تو ریلیکس ہے. جب مجھے معلوم ہوا مدغاسکر میں روزہ چھوٹا ہے تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. لاسٹ 3 سال سے آسٹریلیا میں تھے، آسٹریلیا کے روزے چھوٹے تھے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کے روزے بہت بڑے ہوتے، لیکن بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں تو کرم ہی کرم ہے اللہ کا. آپ کے اوپر تو بہت بڑا کرم ہے مدغاسکر والوں کے اوپر. 11-12 تو 11-12 گھنٹے فاسٹنگ نہیں ہے خالی کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، یہی روزہ. نو، 30 دن کے اندر، 29 ڈیز کے اندر تمہاری زندگی بدلنا ہے. اب جملہ غور سے سننا. روزے رمضان رکھا گیا ریفائنڈ ہونے کے لیے، کلین ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال مدغاسکر میں آپ روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ رمضان دس رمضان ہماری زندگی کو بدلنا، ہم کو کلین کرنا، ہم کو صاف کرنا، ہم اللہ سے کلوز ہونا، ہماری عبادتیں قبول ہونا. پھر ایک جملہ غور سے سنو. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. گرانٹیڈ ہے قبول ہو جائے گی، یہ کوئی چیز نہیں. اتنا بڑا جملہ پہلا دن بول رہا، یہ ذہن سے نکال دو. ارے میں تو عبادت کرتا ہوں، میری تو 100% قبول ہوگی. نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 1% بھی قبول ہو جائے تو خوب بڑی بات ہے. ہو سکتا اللہ آپ کی 100% قبول کرے.
لیکن یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو پیسے دیتا ہوں افطاری کو. واٹ ڈو یو مین دیتا ہوں؟ شکر کرو کہ موقع دیا اللہ نے. یو انڈرسٹینڈ میں کیا بول رہا ہوں؟ شکر کرو، شکر کرو، سے تھینک یو ٹو اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، اس کو قبول کر لے. اگر میں نے بتا دیا تو بارہ، یہ تو ہیڈ لائنز پورے رمضان کی 30 دن کی باتیں. تو زیارت وارثہ کڈنیپنگ کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کی حفاظت کے لیے، بیماریوں کے سے بچنے کے لیے 7 مرد زیارت وارثہ. کسی بیمار کے پاس، کوئی بیمار ہے بستر پہ، آپ یقین کرو 2-3 واقعات تو کینسر، بلڈ کینسر کے میرے پاس کہ کیسا ہیل ہوا. زیارت عاشورہ بھی ویسی، زیارت عاشورہ تو اور بڑی بات ہے. لیکن زیارت وارثہ اگر کسی بیمار کے سب کے پاس کھڑے رہ کے تم پڑھو، پڑھ کے پھونک کے اس کا پانی پلا دو، حسین سے جو چیز کو نسبت ہوگی اس میں شفا ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز میں ہوگی شفا ہوگی. جیسا تبرک ہے، نیاز میں شفا ہے. کربلا کی خاک شفا ہے. حسین سے جو چیز، مثال کے طور پہ مولا عباس کا پرچم ہے، مولا عباس کے علم کا پرچم ہے، جا کے تم مانگو اس سے، شفا ہے تمہارے لیے. اللہ شفا دیتا ہے. جو چیز معصومین سے وابستہ ہو جاتی، معصومین سے اٹیچ ہو جاتی، معصومین کا نام اس پہ آ جاتا، اس میں شفا ہو جاتی. اگر زیارت وارثہ کسی بیمار کے اوپر تم جا کے پڑھو، پڑھ کے دیکھو، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، اللہ اس کو شفا دیتا. اور ایسی شفا دیتا. رزق پہ پڑھو، جب ایوری ڈے، دیکھیے میں زیارت وارثہ کی پوری ڈیٹیل نہیں جا رہا ہوں، کل بھی اس پہ بولوں گا، پرسوں بھی بولوں گا، اس لیے کہ کل سے ٹاپک دعا ہے تو دعا میں یہ آئے گی. زیارت وارثہ مثال کے طور پہ آپ کا سیلری آتی، گھر میں گروسری لے کے آتے، پورا اناج لے کے آتے 30 دن کا اناج لانے کے بعد زیارت وارثہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت پڑھو اور اس پہ پھونک دو. اتنی برکت ہوگی. اس لیے کہ آخری زمانے میں، جس زمانے میں ہم ہیں نا، یہ 21 سینچری میں، اب دنیا سے برکت ختم ہو گئی. یہ یاد رکھو، اب یہاں برکت نہیں ہے. انہی کے گھر میں برکت ہے کہ جو معصومین سے اٹیچ. کتنے آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ لوگ بولتے کہ مولانا 1 لاکھ کماتے ہیں. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا 1 لاکھ مجھے نہیں معلوم. ابھی میں نے اناؤنسمنٹ سنا ملین، میں نے کہا یار ملین کوئی دیتا ہے تو پتا چلا وہ یہاں کی کرنسی ہے. نہیں، مولا آپ کو ملینر بنا دو انشاءاللہ اف یو لسن. اگر آپ سنیں گے اور جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے، 1 مہینے کے اندر ملینر بنا کے جاؤں گا یہاں سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 1 پینی نہیں چاہیے، مجھے مولا نے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں گا. ملینر بنانا معصوم کے لیے کوئی بات نہیں. معصوم تو وہ ہے کہ اگر پانی ہاتھ سے ٹچ ہو کے نیچے گرے تو ڈائمنڈز بن جائیں. نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ پانی میں کوئی جوک نہیں کر رہا، I'm serious. معصوم کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز بنتے. چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے؟ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا. یو کین چینج. آپ کی زندگی ایسی بدل جائے گی انشاءاللہ. ٹرائی کرو کہ اس زیارت سے تمہاری کیا کیا برکتیں ہوں گی، کیا کیا لائف میں چینج آئے گا. ایسا لائف میں روز رات. اچھا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ مولا حسین کی جتنی زیارت ہے، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، ہر زیارت کی امپورٹنس ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ایک زیارت پہ ایک مجلس پڑھ لوں گا. زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، زیارت نیمہ شعبان، زیارت روز عرفہ، زیارت شب جمعہ. مولا حسین کی کئی زیارت ہیں. ہر زیارت میں غور سے سنو، ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں. ہر زیارت میں ملے گی آپ کو. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ ہر زیارت میں 4 سلام ملیں گے. لیکن پوری زیارت، عاشورہ کی برکت الگ ہے، اربعین کی برکت الگ، عرفے کی برکت الگ،
اور نیمہ شعبان کی زیارت کی برکت الگ. یعنی مطلب ایک اب سوچو خالی نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین آپ نے پڑھی نا, آپ کو حیرت ہوگی. زیارت نیمہ شعبان میں یا اعمال میں آپ نے سب نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. آپ کو معلوم وہ ایک زیارت کا اجر کتنا تھا, ثواب کتنا تھا شعبان کی وہ زیارت کا؟ 14 شعبان کی رات کو آپ نے جو حسین کی زیارت پڑھی اس رات کے لیے, آپ کو معلوم اس کا اجر کیا تھا؟ میں نہیں بول رہا, یہ میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا. معصوم امام بولتے کہ پوچھتے چاہنے والوں سے, شیعوں سے, کہ کیا تم نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو؟ راوی نے کہا مولا پلیز ہم کو موقع دو, کیا ہم یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ میں 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ مصافحہ کروں؟ تو معصوم امام نے کہا کہ ہاں تو کرے گا, تو کر سکتا. جتنا مجمع جیسا بیٹھ کے سن رہا سب کھڑے ہو گئے کہ مولا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آدم نبی سے لے کے رسول تک آج کے زمانے میں 1,24,000 سے میں مصافحہ کروں گا. امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا اگر آج کی رات تو میرے جد مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو جتنے نبی ہیں سارے آدم سے لے کے نیچے تک ہر نبی مولا حسین کی زیارت کو نیچے اللہ سے اجازت لیتے. نیمہ شعبان میں وہ لوگ زمین پہ آتے, حسین کی زیارت کرتے, اور جتنے لوگ زائرین وہاں کربلا میں رہتے یا جتنے پوری دنیا میں جو جو زیارت پڑے, جو نہیں آ سکتے, مجبور ہے نہیں آ سکتے, تو ان سے مصافحہ کر کے واپس جاتے. ایک زیارت ہے حسین ابن علی, کوئی جوک نہیں ہے, یہ معصوم کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. 14 شعبان کی رات نیمہ شعبان میں حسین ابن علی کی زیارت کی مخصوصی یہ ہے. آج کربلا میں 3 مخصوصی ہے, عرفہ, اربعین اینڈ نیمہ شعبان. حسین کی زیارت کے 3 اربعین ہے, روز عرفہ ہے, اور نیمہ شعبان. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین. تو اتنی برکت ہے اس میں, ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے دوستوں اپنی زندگی میں. ایک حسین کی زیارت, زیارت وارثہ, 4 چیزیں ہر زیارت میں کامن ہیں, لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے, غور سے سنو, وارثہ ایک ایسی زیارت ہے. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھوں, سلام واجب نہیں ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے, رائٹ, سب کو معلوم ہے. سلام کرنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر سب کھڑے ہوئے, ایک آدمی انٹر ہوا, اس نے کہا السلام علیکم. ہر آدمی کو جواب دینا واجب نہیں, ایک نے دے دیا جواب کافی ہے. سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے. زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے, غور سے سنو پلیز, غور سے سننا, ایک ایسی زیارت ہے حسین کی, کسی امام کی زیارت میں ایسا نہیں ہے جیسے زیارت وارثہ میں. آپ 13 مرتبہ 13 ٹائمز 13 مرتبہ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. کیسے؟ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. مولا حسین نے پلٹ کے کہا علیک السلام. آپ نے کہا نوح نبی اللہ. پھر حسین نے جواب دیا ابراہیم. سلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ سے سلام علیکم یا سار اللہ و اپنا سارے و وطر الموتور تک آلموسٹ 12 یا 13 ٹائمز ہوتا. 13 مرتبہ آپ حسین کو سلام کرتے, 13 مرتبہ حسین جواب دیتا. اب آپ کو پوچھتا, میں ابھی انٹر ہوا, میں پوری جماعت کو تو نہیں جانتا, میں تھوڑے لوگوں کو جانتا ہوں. جیسے انٹر ہوا, آج ایک برادر مومن مجھے ملے, مل کے انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا. تو میں جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں. انہوں نے مجھے سلام کیا, السلام علیکم کہا, تو میں نے ان کو دیکھ کے جواب دیا علیک السلام. اگر میں منہ پھیر کے ایسے کرتا, ایسے کر کے علیک السلام بولتا, تو وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق نہیں, میں سلام کر رہا ہوں وہ منہ پھیر کے جواب دے رہے. آپ کسی کو جانتے نہیں, آپ کسی کو پہچانتے نہیں, لیکن اگر کوئی سلام کرا تو آپ اس کو دیکھتے, جواب دیتے اور مسکراتے. اب سمجھو یار میں کیا بول رہا ہوں, اب سمجھو کیا بول رہا. 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم مدغاسکر سے بولتے ہو السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. حسین تم کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اگر امام پھر بول رہا اگر امام ایک دفعہ دیکھ لے, مسکرا لے, تو تمہاری زندگی بدل جائے.
رہن دو وقت ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ چینج لائف کرو، اپنی زندگی بدل دو. انشاءاللہ. بس میرا وقت ہو گیا. تو دو چیزیں کرنا. اچھا آخری بات بولتا، آج کی رات چاند رات ہے، پہلی رات ہے، چاند ہو گیا الحمدللہ. اللہ صحت کے ساتھ پورا رمضان ہم کو روزے رکھنا نصیب کرے انشاءاللہ. اور تو ہمارے روزوں کو تو قبول کر لینا. مغرب کے بعد یہ پڑھنا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جب معلوم ہوا گھر جا کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ انا انزلنا پڑھو. اس کے بعد دیکھو سورہ انا انزلنا رمضان کا سورہ 21 ٹائمز اگر سورہ انا انزلنا مغرب کے بعد تم پڑھو گے، رزق ایسا کھلے گا. بند ہے نا، ایسا بند ہے نا، رزق ایسا کھل جائے گا. اور صرف رمضان کے لیے نہیں کھلے گا، پورا سال گزرے کھلے گا. ایسا بند ہے تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بزنس نہیں ہے، منہ تک آتا رک جاتا، ایسا کھل جائے گا. 21 ٹائمز گھر جائے. اور خود اکیلے نہیں پڑھو، بیوی کو بھی بولو، بچوں کو بھی بولو. معصوم بچوں سے ضرور پڑھوانا، یہ دعا کی قبولیت ہے. 21 مرتبہ گھر جا کے سورہ انا انزلنا پڑھنا چاند رات کے دن، سال بھر کا تمہارا رزق. لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشنز ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو بتا کے آ رہا. کنڈیشنز کے ساتھ اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ ایسی رحمت نازل کرتا. اچھا یہ پڑھنے کے بعد پہلے 5 صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو. رکو، رک کے دعا کرو. دعا کیا کرو کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. پروردگار تجھے رزق حلال کے لیے ہمیشہ 9 امام محمد تقی جواد کا واسطہ دینا. اللہم صلی علی محمد. نوے امام کا واسطہ دینا تو اللہ رزق ایسا کھولتا. میں انشاءاللہ ایک امام کا واسطہ آپ کو بتاؤں گا دعاؤں کی ٹاپک میں. تو دعا یہ کرنا کہ پروردگار آج ماہ رمضان کی چاند ہو گیا، تیری رحمت کا مہینہ آ گیا، آج پہلی رات ہے، میں نے سورہ پڑھ کے 14 معصومین کو یہ ہدیہ کرو. یہ سورہ پڑھ کے سورہ پڑھ کے 14 کو ہدیہ کرو، نوے امام کو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کر کے یہ بولو کہ مولا آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر رہا. جتنے مدغاسکر میں کاروباری لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں اور دنیا بھر میں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کے رزق کے دروازے کو کھول دے. اور صرف یہ مت بولو کہ جتنے زندہ ہیں ان کے کھولو، یہ بھی بولو پروردگار یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے تو جتنے مرحومین ہیں ان کے رزق بھی وہاں کھول دے. تو اس لیے کہ اللہ بول رہا ہے کہ جو مرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ میرے پاس سے رزق پاتا ہے. تو اور جو نہیں ہے، جو علی کا چاہنے والا خبر کے اندر ہے، اپنی لحد میں گریو میں ہے، تو اس کے لیے بھی کھول دو. تو اب یہ 2 دعا کر کے 4 صلوات آخر میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پہلے 5 بیچ میں سورہ دعا اور 4 صلوات. یہ پڑھنے کے بعد رمضان کا واسطہ دے کر دعا کرنا. آپ دیکھو انشاءاللہ you will see. میں اتنی بڑی بات بول رہا، چھوٹی بات نہیں بول رہا، ممبر سے بول رہا. انشاءاللہ تم دیکھنا کہ یہ سال رمضان میں رحمت خدا کیسے نازل ہوتی ہے، برکت کیسے نازل ہوتی. تمہاری کاروبار بڑھ جائے گا، زندگی بڑھ جائے گی. ایک بات بولو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے. سکون آ گیا تو وہی کافی ہے. سٹریس دور ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، پیس آئے گا. جو آج پیس ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے. بس میں کیا کروں، گھڑی میں دیکھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں. 3 منٹ رکھے. اللہ رحم کرے. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ وقت کا مالک ہے، وقت کو روک دے گا. بس انشاءاللہ کل سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آئی ڈونٹ نو کل دوپہر میں بھی شاید میری مجلس ہے، لیکن دوپہر کی مجلس 20-25 منٹ ہوگی، 30 منٹ میکسیمم. اور شام میں تو 1 گھنٹہ کل سے انشاءاللہ. میں نہیں پڑھ سکوں گا 45 منٹ 40 منٹ، اتنی بڑی بڑی ٹاپکس لے کے بیٹھا ہوا. چھوٹی چھوٹی بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے. ارے بابا میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، مولا خوش رکھے، آپ کو صحت کے ساتھ رکھے. آپ لوگ
آپ لوگوں کے بزنس میں اللہ برکت دے انشاءاللہ، اور سب سے بڑی دعا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت کے ساتھ رکھ، اور اس نوجوان جو کڈنیپ ہوا اس کے لیے میں دعا کرتا کہ پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ اس کو جلد سے جلد عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے، اور یہ سارے مدغاسکر کے مومنین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں بابا زبل۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ دوستو ساری دعائیں ایک طرف اور کربلا کی دعا ایک طرف۔ کل میں نے جناب لیلہ کی دعا بتائی تھی کہ کربلا کی یہ وہ ماں ہے کہ جس کا جوان بیٹا دنیا سے گیا، ان کی دعا۔ ایک دعا میں اور بتاتا، یہ اس بچی کی دعا ہے کہ جس کے ناز حسین اٹھاتے تھے، تکلف سے نہیں رونا، وہ بچی کہ جس کو مولا حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے، بہترین واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سکینہ کا۔ یہ وہ سکینہ کہ جس کو شہادت حسین کے چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد بی بی کے رخسار نیلے ہو گئے، بی بی کا پیرہن جل گیا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی جس کی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، تو میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کے اس کی آگ کو بجھاؤں، تو بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شیخ ہمارے قریب نہیں آنا، ہم اہل بیت ہیں۔ اس نے کہا نہیں بی بی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا، تو سکینہ نے کہا کہ شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا، اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارے لیے، یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ اس نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو کہا جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ مشکل کشا ہے، کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بس دوستو واقعہ کربلا کے بی بی پہ کیسے مصائب گزرے، 2 منٹ سن لے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے، چوتھے امام سے انہوں نے سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے، پورے خیمے جل گئے تو بچے باہر کیسے آئے؟ بس دوستو یہ سننا تھا، امام رونا شروع کر دیا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام نے کہا تو نے عجیب سوال کیا۔ راوی نے کہا مولا یہ بتائیے خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، امام نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو عزیز و شمن نے تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، سب آمین بولنا، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ اس رات میں جو تیری رحمت، نعمت، برکت تو نازل کر رہا ہے یہ سارے مولا کے چاہنے والوں پر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا اس کے اوپر اور سارے مرحومین کے اوپر اپنی مکمل رحمتوں کا نازل فرما، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، آنے والے روزے اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس سال صحت کے ساتھ سارے تیرے روزے رکھ سکے۔ پروردگار ہر بیمار کو تو صحت دے دے، جو بیماریاں جسموں میں ہیں اس کو نکال دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہمارے سارے مرجعوں کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں
جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، جو رزق کے پرابلمز میں مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جو قرضوں میں ہیں، قرضوں میں اللہ تو ان کو عزت کے ساتھ قرضے ان کے ادا کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار تو ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین اور ہمارے مرحوم والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن جن لوگوں نے مجالس کو سپانسر کیا ان کے سارے مرحومین، یہاں کے مدغاسکر کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔